جب ہم کہتے ہیں اللہ تو اس میں کیا کہ جب اللہ آیا فوراً تصور ہوا کہ کون ہے اللہ؟ وہ رحمان ہے، وہ رزاق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ نور السماوات والارض ہے، یعنی ہر برائی اس سے نکل جاتی ہے اور فوراً ہر اچھی صفت اس اسم جلالہ میں سما جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ احد ہے، وہ یکتا ہے۔ اب جتنے بھی اگر دیکھیں آپ، یہ سورت چھوٹی ہے، یعنی چند آیات پر ہے، مگر اس کے اندر پوری توحید سمائی گئی ہے۔ دیکھیں قل هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ اگر میں ادبیات میں جاتا تو بہت زیادہ وقت ضائع ہوگا، اور اس میں بڑے جو ایک ہی ہم اسی پہ بحث کرتے تو بڑی مشکل تھی، مگر اللہ اپنے تعارف کروانے کے لیے کسی اللہ کا تعارف جو ہے وہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا جو تعارف ہے اس کے لیے کوئی فلسفے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا تعارف کسی فلسفے کا محتاج نہیں ہے۔ بول رہے ہیں نا؟ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اللہ کسی سائنسدان کا محتاج نہیں ہے کہ اس کا تعارف ہو۔ اللہ کے تعارف کے لیے یہ سورہ ہی کافی ہے کہ وہ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے۔ جب وہ احد ہے یعنی وہ احد ہی ہے، اس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور احد اور واحد میں ایک فرق ہے۔ دیکھیں اللہ نے جب اپنی تعریف کی کہ خدا کیا ہے، اپنا تعارف کروایا تو اس نے کیسے کروایا؟ اس نے اپنے آپ کو نہیں کہا قل هو اللہ واحد، وہ کہہ دیتا واحد۔ تو واحد جو ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ایک کے دو ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ ایک کے دو ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اکیلا ہے، وہ ایک ہے، شادی کی دو ہو گئے۔ اسی طرح ہے، بچہ پیدا ہوا تین ہو گئے۔ اب ایک بندہ جو ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی مثال لے لی جائے، ایک کا دو ضروری ہے، دو ہو سکتا ہے اس کا۔ اگر ایک ہے تو فوراً آئے گا اس کا دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ایک تو گنتی ختم تو نہیں ہو جاتی نا، یعنی دو بھی آئے گا، تین بھی آئے گا، چار بھی آئے گا الی آخر۔ لیکن احد جو ہے، احد لفظ یہ فقط اور فقط یکتائی پر دلالت کرتا ہے، یعنی جہاں لفظ احد آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز اس کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اپنے آپ کو واحد نہیں کہا، احد کہا، یعنی ایسا تنہا جس کے ساتھ کوئی اور نہیں آ سکتا۔ یعنی جب ہم کہیں گے نا احد، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا دوسرا بھی ہوگا، احد کا دوسرا نہیں ہے، جبکہ واحد کا ثانی ہے، واحد کا ثالث ہے۔ ہم کہتے ہیں واحد، اثنا، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، یعنی ہم اس کی گنتی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب کہیں گے احد تو فقط اور فقط یکتا اور تنہا ہے وہ۔ اصل میں ہماری جو زبان اردو ہے یا کوئی بھی اور زبان ہو، اس کی یہ مجبوری ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ اتنے پر حرف نہیں رکھتی کہ ہم اس احد کا ترجمہ کوئی اچھے طریقے سے کر سکیں، کیونکہ احد کا جو ترجمہ ہے وہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے یکتا، تنہا۔ حالانکہ یہ ترجمہ حقیقتاً اس کا حق نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم اس اللہ کے جو احد اس نے استعمال کیا ہے، اس احد عدد کا ہم جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر سکے صحیح طریقے کا۔ بہرحال سمجھانے کے لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، یعنی انسان جیسے ہی سمجھ جائے۔ اب جو اسی طرح جو ہے نا، اب جہاں پر احد کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے پہلے ہی یہاں پر ایک جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے، ایک جو ہے وہ اپنا کیا کریں شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ احد ہے۔ اب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی دوسری چیز ہوگی، اس لیے کہ جو عدد یہاں آیا ہے احد کا، یہ ایسا آیا ہے کہ جس کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اب اس کے بعد یہ لفظ جو ہے، اب دیکھیں ایک میں مثال دیتا چلوں، سورج ایک ہے، سورج ایک ہے لیکن اس کے ساتھ کے ستارے ہیں۔ سورج ایک ہے مگر اس کے ساتھ چاند ہے۔ انسان ایک ہے مگر اس کے ساتھ اور بھی انسان ہیں۔ درخت ایک ہے لیکن اس میں کئی نسلیں اور قسمیں ہیں۔ لیکن اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ احد ہے، واحد نہیں ہے۔
اور یہ لفظ استعمال کر کے اللہ نے ہر چیز کے اپنے ساتھ آنے سے جو ہے کیا کر دیا، جیسے آگ باقی ہر چیز کو خارج کر دیا اپنے سے، یعنی اللہ احد ہے۔ اور اسی طرح ہم لاکھوں جو ہے وہ مثالیں دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا اللہ الصمد۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس؟ جب اسے بھوک لگتی ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے، کھانا مانگتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تلاش کرتا ہے، نہ ملے تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ جب اب اسے پیاس لگتی ہے پانی کے لیے دوڑتا ہے۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو دل بے اختیار کسی ہستی کو پکارتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہو، کہیں سے کچھ نہ ملے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک ہستی کو پکارتا ہے، کہتا ہے اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ اور یعنی انسان جو ہے وہ محتاج ہے، اس لیے جو ہے وہ انسان ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ انسان کھانے کا محتاج، انسان پینے کا محتاج، چلنے کا محتاج، سانس لینے کا محتاج، دیکھنے کا محتاج، انسان ہر چیز میں محتاج ہے۔ اس لیے انسان ان چیزوں کا جو انسان بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک محتاج انسان ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی حاکم ہیں وہ کسی نہ کسی کے محتاج ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حکومت جو ہے وہ کب بنتی ہے؟ جب سب سے ووٹ لیا جاتا ہے، یعنی محتاج ہو گئے، ایک ایک سے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ووٹ لیتے ہیں تو یہ محتاج ہے، یعنی ایک بادشاہ بھی محتاج ہے۔ لیکن اسی جو سب کے محتاج ہوں، جو کسی کا محتاج نہ، اسے کہتے ہیں صمد۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو کہا وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان ہر چیز کی نیاز چاہتا ہے۔ انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اللہ جو ہے کسی انسان تو جو ہے وہ اپنے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کیا فرماتے میرے مولا و آقا سید سجاد، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ، یہ سید الساجدین اپنے بارے میں فرماتے ہیں، یہ سجاد، یہ علی زین العابدین تیرا حق کیسے ادا کرے جب ایک سر سجدے میں رکھتا ہے، دوسرا سجدہ ساجد پر واجب ہو جاتا ہے تیرا شکریہ ادا کرنے کا، جب وہ سر سجدے میں رکھتا ہے ایک اور سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس سجدے کی تو نے توفیق دی ہے اس کے لیے ایک سجدہ کیا، اب وہ جو تو نے توفیق دی ہے اس پر مجھے ایک سجدہ میرے پر شکرانے کا واجب ہو گیا۔ یعنی انسان خدا کا اپنی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑا لطف و انعام کیا ہے ہم پر۔ انسان اپنے وجود کا مالک نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک میں مثال دیتا چلوں، آپ دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ انسان اگر خودکشی کر لے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ مر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ حرام کی موت مرا ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے یہ کیوں کہتے ہیں حرام کی موت مرا ہے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہے۔ کیونکہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف، لیکن ایک اور چیز سوچنی چاہیے، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے حرام کی موت۔ حرام کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کی اپنی نہ ہو؟ پانی ہو، کسی کا پڑا ہو، پی لیا جائے، حرام ہے۔ حرام وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی نہ ہو۔ یہ جسم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ رسول خدا کی آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب غدیر خم کے اندر رسول خدا نے فرمایا، کیا میں تمہارے نفسوں پر حاکم نہیں ہوں تم سے زیادہ؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے رسول کو ہر انسان کے نفس کا حاکم بنایا، یعنی یہ جو نفس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، رسول کی امانت ہے۔ یعنی رسول کی امانت یعنی اللہ کا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی یہ اللہ کا ہے۔ اب انسان خود جب اس میں تصرف کرتا ہے، مثلا وقت سے پہلے موت لیتا ہے، تو اب اس نے اللہ کے دیے ہوئے امانت میں خیانت کی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کیا؟ حرام کی موت۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جسم جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے،
اس پر انسان خود حاکم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے بہت ساری چیزیں انسان کے لیے اپنے نفس پر لاگو کرنے کے لیے، اپنے جسم پر، وجود پر لاگو کرنے کے لیے اس کے لیے کیا قرار دی جاتی ہیں؟ حرام قرار دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ نے ایک اور مقام پر پھر آگے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد۔ سوال یہ کہ انسان اولاد کیوں چاہتا ہے؟ سوال کر رہا ہوں، انسان اولاد کیوں چاہتا ہے؟ پچھلے درس میں نے سوال کے طور پر نہیں کیا، تو میں نے کہا کہ وہ اتنا آسان نہیں تھا، یہ آسان بہتر کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ سوال بنا کے یہ درس قرآن کو میں نے آگے لیا کہ انسان جو ہے وہ اولاد کیوں چاہتا ہے؟ کیوں چاہتا ہے؟ سوال ہے ایک، انسان اولاد کیوں چاہتا ہے؟ جی میں پہچانا جاؤں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اولاد کیوں چاہتے ہیں؟ اولاد انسان چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے، پہچانا جائے، باقی رہے۔ مثلا انسان کو کیونکہ انسان فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، تو اسے خطرہ رہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا میرے بعد میرا نام نہیں ہوگا۔ وہ اولاد چاہتا ہے کہ میں باقی رہوں۔ جب انسان اپنی اولاد کے ذریعے باقی رہتا ہے نا، انسان اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے تاکہ اس کا نام اچھا باقی رہے۔ تو انسان کیوں اولاد چاہتا ہے؟ تاکہ اس کا نام باقی رہے۔ انسان فانی ہے، کمزور ہے، اس لیے نسل چاہتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ لیکن جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جسے نہ موت ہے، نہ کمزوری ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ خدا کیوں؟ خدا تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے خدا جو ہے انسان یا کوئی بھی انسان ہے وہ کیوں اولاد چاہتا ہے؟ مختلف واقعات، لیکن انسان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ باقی رہے، اس کی نسل باقی رہے، اس کا نام باقی رہے۔ آج بھی جب پکارا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں کا پوتا، فلاں کا بیٹا، تو نام کس کا باقی ہے؟ دادا پردادا۔ لوگ شجرہ کیوں رکھتے ہیں اپنے پاس؟ کہ اپنے پردادے کا ذکر کرتے ہیں، ہم فلاں شجاع کی اولاد ہے، فلاں کارنامہ کرنے والے کی اولاد ہے، یعنی اس کا نام آج باقی ہے اولاد کی وجہ سے، اس کی اپنی وجہ سے نہیں، وہ فنا ہو چکا ہے۔ تو انسان اولاد اس لیے چاہتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس چیز سے پاک ہے، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے نہ کسی کمزوری، نہ اس نے فنا ہونا ہے، اس کے لیے نہ لفظ فنا ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ باطل لفظ ہو۔ خدا جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ آخر میں فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں، کوئی مثل نہیں۔ یہاں توحید صفات سامنے آتی ہے۔ ہمارا علم محدود ہے، جتنا حاصل کریں گے اتنا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر جو ایک کتاب پڑھتا ہے اس کا علم 2 کتاب پڑھنے والے کے برابر نہیں ہے۔ جو اصول دین کو جانتا ہے فروع کو نہیں جانتا، اس کا علم فقط اصول تک، فروع تک نہیں۔ جو فقہ جانتا ہے اس کا فروع تک ہے، جو عقائد اور فروع دونوں جانتا ہے، یعنی فقہ اور اصول دونوں جانتا ہے، تو اس کا دونوں تک ہے۔ یعنی انسان جتنا حاصل کرتا ہے اتنا جانتا ہے، محدود ہے۔ یعنی اس کائنات کی دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، ہم کتنا جانتے ہیں؟ جتنا ہمارے پاس ہے۔ اور خدا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا علم ذاتی ہے، ایسا علم ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ کتنی ہے؟ ایک نوجوان کے پاس جو طاقت ہے وہ کتنی دیر کے لیے؟ چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، خدا نہ کرے ایک بیماری آ جائے وہ طاقت فوراً ختم، محدود ہے نا۔ اور خدا کی طاقت لا محدود، وہ خدا لا محدود ہے، اس کی طاقت لا محدود ہے، اس کی طاقت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ قادر کتنی چیزوں پہ ہوتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے،
اس کے اختیار میں کیا، مثلا ایک باپ کے اختیار میں کیا ہوتا ہے، ایک اولاد ہوتی ہے، یا سب سے زیادہ ایک ہمسر ہوگی اس کی زوجہ، اور خاندان کے چند لوگ اس کے اختیار میں ہوں گے، اس کی یہ قدرت ہے۔ اور خدا کیا ہے، جو پوری کائنات پر قادر ہے، اور ایسا خدا کہ جس کی قدرت ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گی۔ کائنات علی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں یا الہی کفا بعزت، علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے۔ اب فرماتا ہے پروردگارا علی جیسا خدا چاہتا تھا تو ویسا ہے، اب جیسا تو بندہ چاہتا مجھے علی کو ویسا بنا۔ علی کو ایسے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا ہے، معصوم ہے۔ اور معصوم کسے کہتے ہیں، جس سے کوئی خطا کیا، جس سے کوئی ترک اولا بھی سرزد نہ ہو، وہ معصوم ہیں، معصوم اکبر ہیں۔ 14 معصوم ہمارے پاس معصوم اکبر کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جن کے بارے میں یہ سوچنا کہ ترک اولا بھی ہوا ہوگا گناہ ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ علی ہمیں سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے بندہ خدا، تیری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو اس کا بندہ ہے، اور تیرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرا پروردگار ہے۔ ہاں جیسا پروردگار ہونا چاہیے ایسا پروردگار تیرے پاس ہے۔ اب تو خدا سے یہ توقع کر کے پروردگارا جیسا تو بندہ چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے۔ انسان کو ہمیشہ کیا دعا کرنی چاہیے، پروردگارا مجھے اپنی اطاعت پر باقی فرق اور مجھے اپنی معصیت سے محفوظ فرق۔ دفعہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں، بالخصوص جو ہے وہ غلام محمد صاحب کی جو ہے گھر میں ان کی جو ہے بھابھی کی آج جو ہے وہ روزے جو ہے یوم وفات ہے، اس کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین